بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. پارٹ 2 کلاسز ہماری جو ہیں وہ سٹارٹ ہونے جا رہی ہیں اور کمپیوٹر کا آج ہمارا جو ہے وہ انٹروڈکٹری لیکچر ہوگا، پہلا لیکچر. اس لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس کورس کے دوران ہم جو ہے وہ کیا کیا پڑھنے جا رہے ہیں، کون سی بک کا استعمال کریں گے. اپروچ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہماری جو آلموسٹ 30% جو کورس ہے ہمارا وہ آن لائن کلاسز کے ذریعے ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ 12 سپتمبر کو کہ آن ورڈ یہ آن لائن کلاسز ہی چلیں گی یا پھر کالج میں کلاسز کا جو ہے وہ آغاز ہوگا. تو پارٹ 2 کے لیے جو بک ہم استعمال کریں گے وہ سیم سیریز ہوگی جو ہم پارٹ 1 میں استعمال کر رہے ہیں. دیٹ از دا آئی ٹی سیریز، یہ والی بک. نیا ایڈیشن آپ پرچیز کر لیجئے. میں آپ کے ساتھ اس کے نوٹس جو ہیں وہ جو ہماری آن لائن کلاسز ہوں گی ان ساری کلاسز میں جو نوٹس استعمال ہوں گے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. اگر آپ بک نہیں بھی پرچیز کر پائے یا آپ کے پاس بک آپ کو یہ نہ ملی تو کوئی ایشو نہیں ہے، میں نوٹس آپ کو شیئر کر دوں گا. تو ہم آئی ٹی سیریز کی جو ہے وہ پارٹ 2 کمپیوٹر سائنس کی بک ہی استعمال کریں گے. پارٹ 1 میں ہم نے آئی ٹی سیریز پڑھی تھی، پارٹ 2 میں بھی ہم اسی سیریز کا استعمال کریں گے. اب اس کورس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اس پارٹ 2 کے کورس میں پارٹ 1 میں ہم نے بیسک چیزیں تو ساری پڑھ لی. نیٹ ورک، کمپیوٹر نیٹ ورکس کے بارے میں پڑھ لیا، سافٹ ویئر کی ٹائپس، پرنٹر، ہارڈ ویئر، ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز، انٹرنیٹ کے بارے میں کافی چیزیں وہاں ہم نے ڈسکس کی. تو پارٹ 1 کی بک میں ہم نے جتنا بیسکس تھیں، فنڈامنٹلز تھے جو کمپیوٹر سائنس کے، ان ساری چیزوں کو ہم نے دیکھا مختلف چیپٹرز کے اندر. اب پارٹ 2 کے اندر ہمارے پاس جو کورس ہے اس کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں گے. پارٹ 2 کے کورس کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے. ایک حصہ ہے ہمارے پاس اس میں پروگرامنگ لینگویج کا اور دوسرا حصہ ہے اس میں ہمارے پاس ڈیٹا بیسز کا. تو جو پہلا حصہ ہے ہمارے پاس پروگرامنگ لینگویج کا، اس میں ہم سی لینگویج کو جو ہے وہ پریکٹس کریں گے. یعنی سی لینگویج کو پریکٹس کرتے ہوئے ہم پروگرامنگ کے کانسیپٹ سیکھیں گے. دوسرا جو اس کا پورشن ہے وہ ڈیٹا بیسز کا ہے اور ڈیٹا بیسز میں ہم ایم ایس ایکسیس جو کہ مائکروسافٹ کا ایک ڈیٹا بیس سافٹ ویئر ہے اس کو ہم اسٹڈی کریں گے اور اس کے ذریعے ہم ڈیٹا بیس کے جو کانسیپٹ ہیں ان کو ہم سیکھیں گے. تو یہ چیز ہمارے پاس یہ طے ہوگی کہ پارٹ 2 کے اندر جو کورس ہے ہمارا کمپیوٹر سائنس کا وہ 2 حصوں میں چلے گا. پہلے حصے میں پروگرامنگ لینگویج جو کہ ہم سی لینگویج پڑھیں گے، اس کے ذریعے پروگرامنگ کے کانسیپٹ سیکھیں گے، اور دوسرے حصے میں ہم ایم ایس ایکسیس کے ذریعے ڈیٹا بیسز کے کانسیپٹ سیکھیں گے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں، یہ دونوں جو کنسیپچل جو کہہ لیں ٹیکنالوجیز ہیں یا ٹولز ہیں، یہ ہم پارٹ 2 کے اس کورس میں جو پورا سیشن ہے ہمارا، پورا 1 سال کا یا جتنا بھی ہمارا سیشن ہے اس دوران ہم انشاءاللہ ان کو اسٹڈی کریں گے اور ساتھ پریکٹس بھی کریں گے. بک میں نے آپ کو بتا دی، یہ بھی بتا دیا. سب سے پہلے ہم اس بک میں جب ہم سٹارٹ کریں گے تو ہم نے جو مڈ ٹرم سے پہلے والا جو ہمارا کورس ہوگا، مڈ ٹرم سے پہلے کا جتنا کورس ہوگا وہ سارا سی لینگویج کے اوپر مشتمل ہوگا. تو مطلب مڈ ٹرم سے پہلے ہم سی لینگویج کو اسٹڈی کریں گے اور پریکٹس کریں گے. یعنی پروگرامنگ کا جو پورشن ہے وہ مڈ ٹرم سے پہلے ہوگا. اور مڈ ٹرم کے بعد ہم ایم ایس ایکسیس جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے، یعنی ڈیٹا بیسز کانسیپٹ جو ہے وہ مڈ ٹرم کے بعد پڑھیں گے. سی لینگویج کے لیے یہاں ہمارے پاس جو چیپٹرز ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سی لینگویج سٹارٹ ہم کریں گے، جو اس بک میں سٹارٹ ہو رہی ہے وہ چیپٹر نمبر 8 سے سٹارٹ ہو رہی ہے. یعنی سی لینگویج کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ اس کتاب میں چیپٹر نمبر 8 ہے. تو ہم سی لینگویج کے جو چیپٹرز پڑھیں گے ان میں چیپٹر نمبر 8 ہے، 9 ہے، 10 ہے، 11 ہے، 12 ہے، 13 ہے اور 14 کے کچھ چیدہ سے کچھ شارٹ کویسچنز ہم اسٹڈی کریں گے. اس کی کیا وجہ ہے وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن تھارولی جن چیپٹرز کو ہم پڑھیں گے وہ چیپٹر نمبر 8، 9، 10، 11، 12، 13 ہیں.
اور 14वें چیپٹر کے 14 چیپٹر کے ہم کچھ شارٹ کویشچنز کریں گے، کیونکہ وہ کنسیپٹ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں، وہ آپ ایڈوانس کلاسز میں بیسیکلی جا کے سیکھیں گے، اور پیپر میں ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ لازمی نہیں ہوتے، تو اس لیے ہم ان کو پارشلی تھوڑا سا جو ہے وہ دیکھیں گے۔ یہ تو سی لینگویج کا کورس ہو گیا جو ہم نے پڑھنا ہے اس کتاب کے اندر، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا اس میں جو ایم ایس ایکسیس ہے، اس میں جو چیپٹرز ہیں ہمارے پاس ایم ایس ایکسیس کے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ چیپٹر نمبر 1 2 3 4 5 6 7، تو اس کتاب میں جو پہلے 7 چیپٹر ہیں وہ ایم ایس ایکسیس کے ہیں، جو کہ ہم نے مڈ ٹرم کے بعد کورس پڑھنا ہے۔ ان میں جو پہلے 4 چیپٹر ہیں ان کو انشاءاللہ ہم تھارولی اسٹڈی کریں گے، اور باقی جو 3 چیپٹر ہیں یعنی کہ 5واں 6واں اور 7واں ان کو ہم پارشلی اسٹڈی کریں گے، جو کہ ہمارے کورس میں شامل ہے۔ تو وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں گا کہ جو ہے وہ کون کون سے جو ہے وہ ٹاپکس ہم ان چیپٹرز میں سے سلیکٹ کریں گے۔ تو ہمارا جو ٹوٹل کورس ہو گیا وہ پھر یہ ہو گیا کہ ایم ایس ایکسیس کے 7 چیپٹر، جن میں 4 تھارولی پڑھیں گے، اوپر والے جو 3 ہیں وہ ہم سلیکٹیو اسٹڈی کریں گے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس 8واں 9واں 10واں 11واں 12واں 13 یہ سی لینگویج کے چیپٹرز ہیں جو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھنے ہیں، اور جو 14 چیپٹر ہے وہ ہم اس کو پارشلی اسٹڈی کریں گے۔ تو یہ ہمارا پارٹ 2 میں کورس ہوگا۔ مڈ سے پہلے ہوگا ہمارے پاس سی لینگویج، اور مڈ کے بعد ہوگا ایم ایس ایکسیس۔ تو سی لینگویج کو ہم نے ختم کرنا ہے مڈ سے پہلے جتنا ہمارے پاس ٹائم ہے۔ تو اس میں ہم کیونکہ یہ آن لائن کلاسز ہیں تو فرق صرف یہی ہوگا کہ یہ آن لائن کلاسز ہیں، ادروائز باقی جتنا ہمارا سنیریو یا پیٹرن ہوگا اسٹڈی کا وہ سارے کا سارا ویسے ہو جیسے کالج کے اندر کلاسز ہوتی ہیں۔ یہاں کیونکہ یہ ریگولر کالج کی کلاسز ہیں، یہ کوئی یوٹیوب کا کورس نہیں ہے، تو یہاں ہم اسٹڈی بھی کریں گے بک سے۔ تو بک آپ کے سامنے بھی ہوگی ہیں، جو نوٹس میں آپ کو دوں گا وہ آپ کے سامنے ہوں گے، تو وہ نوٹس آپ نے اپنے سامنے رکھنے ہیں۔ میں یہاں سے جو کویسچن ہیں، ٹاپکس ہیں، جو تھیوری پڑھنے والی ہے، میں وہاں سے ان کو ریڈ کروں گا، اور پھر اس کو ڈسکس بھی کریں گے۔ ان کو کیسے یاد کرنا ہے، ایگزام کے لیے کیسے تیاری کرنی ہے، کون سا سوال لانگ ہے، کون سا شارٹ ہے، کون سا امپورٹنٹ ہے، کون سا سیمی امپورٹنٹ ہے، کون سا پارشل امپورٹنٹ ہے، کس چیپٹر کی کتنی ویٹیج ہے، وہ ہم ساتھ ساتھ میں آپ کو جیسے پارٹ 1 کے اندر یہ سب کچھ ڈسکس کرتے رہے ہیں ریگولر کلاس کے اندر، وہ سارا ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ بتاتا رہوں گا۔ تو ریڈنگ بھی ہوگی تھوڑی سی جو بورنگ لگتی ہے آپ کو، لیکن ریڈنگ لازمی ہے، کیونکہ ریڈنگ کے دوران میں کچھ ڈسکشن بھی کروں گا، اور جہاں ایکسرسائز کی بات آئے گی، پریکٹس کی بات آئے گی، تو اس کے لیے بھی میں آپ کو ٹیوٹوریل جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کروں گا۔ یہ بھی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو لیکچرز ہیں ہمارے، یہ آپ کا پرائمری سورس ہے، یعنی اصل لیکچر آپ کا میرے ساتھ ہی ہوگا۔ باقی آپ جو ہمارا ای لرننگ پورٹل ہے اس کے اوپر جا کے جو ریسورسز اویلیبل ہیں، ویڈیو لیکچرز بھی اویلیبل ہیں، یا باقی جو ریسورسز ہیں وہ وہاں سے بھی آپ اس کو اسٹڈی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ بہرحال کلاس میں جس طرح ہمارے پاس ٹیسٹ ہوتے ہیں، کلاس ٹیسٹ، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے یہاں کنڈکٹ کریں گے ہم، اور منتھلی ٹیسٹ بھی آپ کا ہوگا، آپ کی اٹینڈنس بھی مارک ہوگی، آپ کس وقت آن لائن کلاس میں جو ہیں وہ ان ہوئے ہیں اور کس وقت آپ نے لیو کیا ہے، تو وہ سارا ٹائم آٹومیٹیکلی سافٹ ویئر جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہوگا۔ ہماری جو ڈسکشن کی کلاسز ہوئی تھیں پارٹ 1 کے جو ٹیسٹ سیشن کے اندر، اس میں کچھ رولز بھی میں نے آپ کو بتا دیے تھے۔ اب کیونکہ وہ تو ایک ڈسکشن کلاسز تھیں، بہت سارے اسٹوڈنٹ نے اٹینڈ نہیں کی، کچھ لوگوں نے شروع میں اٹینڈ کی، پھر بعد میں وہ بھی ظاہری بات ہے وہ پورٹل کے اوپر، کیونکہ اس وقت پورٹل پرائمری سورس تھا تو وہ وہاں لیکچر لے لیتے تھے، بعد میں پھر وہ اس کلاس میں ڈسکشن کے لیے نہیں آتے تھے۔ لیکن اس کلاس یہ آپ کی ریگولر کلاس ہے، تو آپ کی اٹینڈنس جو ہے وہ اس میں مارک ہوگی، اس اٹینڈنس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ اسٹاک آف جو پورا پروسیجر ہے وہ سارا ہوگا۔ جب 6 آپ کی ایبسنٹ ہو جائیں گی، یا جو بھی کالج والوں نے آپ کو ہدایات دی ہیں، تو آپ اسٹاکا بھی ہوں گے، پھر آپ کو کالج آ کے ری انسٹیٹ بھی ہونا پڑے گا۔ تو اور اگر آپ کوئی کلاس کے دوران جو ہے وہ دوسرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ یا کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا کچھ شرارت کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی کالج کی طرف سے آپ کے پیرنٹس کو کال، آپ کو کال، اور ظاہر بات ہے وہ سارا ٹریک ہو رہا ہوگا، اپلیکیشن کے اندر بھی ٹریک ہو رہا ہوگا کہ کس اسٹوڈنٹ نے جو ہے وہ یہ ایکٹیویٹی کی ہے، کیونکہ آپ کا رول نمبر نام جو ہے وہ آ رہا ہوگا۔ تو اس لیے وہ چیزیں، وہ رولز جو ہیں وہ پہلے میں ڈسکس کر چکا ہوں، ڈسکشن جو ہماری ہوئی تھی پارٹ 1 ٹیسٹ سیشن میں، تو ان چیزوں کو آپ خیال رکھیے گا۔ یہ ہمارے ریگولر کلاسز ہیں، اور یہ کورس دوبارہ
نہیں پڑھایا جائے گا. جب کالج سٹارٹ ہوں گے, ہم ادھر کالج میں ہوں گے, تو پھر جہاں سے ختم ہوگا یہ 12 سپتمبر تک, نیکسٹ اگر وہاں کالج سٹارٹ ہوتے ہیں تو پھر نیکسٹ چیپٹر سے یا نیکسٹ ٹاپک سے ہی سٹارٹ ہوگا. تو یہ کورس ریوائز نہیں ہوگا, اس لیے بالکل اس کو جو ہے وہ لائٹ نہ لیجیے گا, سیریسلی اس کو ان کلاسز کو اٹینڈ کیجیے گا, تاکہ اس دفعہ ویسے بھی آپ نے کیونکہ پارٹ 1 میں تو آپ پروموٹ ہو گئے, پارٹ 2 میں آ گئے, تو آپ کے اوپر تھوڑی سی رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہے. شاید آپ کے جو مارکس ہیں ان کی ریشو پارٹ 2 کے جو مارکس ہیں اس کے اوپر آپ کی بیس بھی کر رہی ہوگی. اینی ہو, وہ چیزیں اپنی جگہ, محنت آپ کو ہر صورت جو ہے وہ پارٹ 2 میں کرنی پڑے گی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سبجیکٹ پارٹ 2 میں آپ کے آ رہے ہیں, اسپیشلی کمپیوٹر سائنس, کیونکہ آپ آئی سی ایس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں میرے پاس, تو آئی سی ایس کی جو ہماری کلاسز ہیں, یہ آپ کا کورس سبجیکٹ ہے کمپیوٹر سائنس کا. آپ کی پروگرامنگ کی بیس یہیں سے بننی ہے, اور آپ کی ڈیٹا بیسز کانسیپٹ کی بیس بھی یہیں بننی ہے. اور اگر یہ بیس ویک بنی تو تھرو آؤٹ جائے آپ ایڈوانس کورسز میں یونیورسٹیز کے اندر جائیں گے, تو وہاں پھر آپ کو وہ ساری سچویشن پھر فیس کرنی پڑے گی, کیونکہ بیسکس آپ کی ساری جو ہیں وہ یہیں کلیئر ہونی ہے. تو اگر آپ جینولی پروگرامنگ فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں, ڈیولپمنٹ فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں, تو پھر ہر صورت جو ہے وہ آپ کو اس کورس کو جو ہے وہ سیریسلی اسٹڈی کرنا پڑے گا. ڈسکشن بھی ہوں گی تو آپ اس کو بھی دھیان سے سنیں. کویسچنز ہیں تو وہ بھی آپ ظاہری باتیں کریں گے, وہ میں آپ کو بتا دوں گا, طریقہ کار اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ آپ نے کیسے کرنا ہے. تو یہ تو ہماری کورس کی کچھ مین باتیں. ایک تو اس میں آپ کو بتا دوں, جو ہمارا یہ سبجیکٹ ہے پارٹ 2 کا کمپیوٹر سائنس کا, اس کا جو ایگزام کے حوالے سے میں وہ بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. پارٹ 1 میں تھا آپ کے 75 مارکس کا پیپر تھا. پارٹ 1 میں آپ کا 75 مارکس کا پیپر تھا. پارٹ 2 میں بھی آپ کا 75 مارکس کا پیپر ہی ہوگا. جو پیٹرن ہے پیپر کا وہ تقریباً پارٹ 1 جیسا ہی رہے گا. یہاں میں آپ کو جو مارکس ہیں ان کی ڈویژن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پارٹ 2 میں کیونکہ آپ 2 یہاں میجر جو ہیں وہ ٹاپکس پڑھ رہے ہیں, ایک آپ پڑھ رہے ہیں پروگرامنگ کا پارٹ, اور دوسرا پارٹ آپ ڈیٹا بیسز کا پڑھ رہے ہیں اس کتاب کے اندر جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو جو آپ کا پیپر ہے اس میں جو پہلا سیکشن ہوگا شارٹ کویشچنز کا, وہ جو ہے وہ 9 شارٹ کویشچنز ہوں گے, اور وہ آپ نے 6 شارٹ کویشچن اٹیمپٹ کرنے جیسے پارٹ 1 میں تھا. اور یہ جو پہلا شارٹ کویشچن کا سیکشن ہوگا یہ ایم ایس ایکسیس سے ہوگا. دوسرا شارٹ کویشچن کا جو سیکشن ہے یہ سی لینگویج سے ہوگا, اس میں بھی 9 ہوں گے اور 6 آپ نے کرنے ہیں. تیسرا جو سیکشن ہوگا شارٹ کویشچن کا وہ بھی سی لینگویج سے ہوگا, اس میں بھی 9 ہوں گے اور 6 آپ نے کرنے ہیں. تو اس کا مطلب ہے پہلا ایم ایس ایکسیس کا شارٹ کویشچن کا سیکشن 9 میں سے 6, دوسرا سی لینگویج کا شارٹ کویشچن کا سیکشن 9 میں سے 6 آپ نے کرنے ہیں, اور تیسرا بھی سی لینگویج کا ہی سیکشن ہوگا, اور اس میں بھی آپ نے 9 شارٹ کویشچن ہوں گے اور 6 آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں. تو وہی آپ کے جو ہیں وہ ٹوٹل 18 شارٹ کویشچنز آپ کے ان 3 سیکشن میں سے بن جائیں گے. اب یہاں آپ یہ بھی چیز نوٹ کیجیے گا کہ یہاں سی لینگویج کا پورشن جو ہے وہ پیپر میں بھی جو اس کی ویٹیج ہے وہ زیادہ ہوگی. اس کے بعد آپ کا پہلا لانگ کویشچن کا سیکشن آئے گا, وہ ہوگا ایم ایس ایکسیس کا. 2 ایم ایس ایکسیس کے لانگ کویشچن دیے ہوں گے, اور 1 لانگ کویشچن آپ نے ایم ایس ایکسیس کا اٹیمپٹ کرنا ہے, یعنی 8 نمبر کا. لانگ کویشچن آپ کا 8 نمبر کا ہوتا ہے, پارٹ 1 میں بھی 8 نمبر کا ہوتا ہے. اس کے بعد اگلا لانگ کویشچن کا ایک اور سیکشن ہوگا سی لینگویج کا. اس میں آپ کو 3 لانگ کویشچن دیے ہوں گے اور آپ نے 2 اٹیمپٹ کرنے ہیں 8 نمبر کے, یعنی کہ 16 نمبر کے. تو اگر لانگ کویشچن کے یہ دونوں پورشن کو دیکھیں تو 8 نمبر کا ایک ایم ایس ایکسیس کا سوال اور 16 نمبر کے 2 سی لینگویج کے لانگ کویشچن ملائیں تو یہ 24 نمبر آپ کے یہ بن جاتے ہیں 8 نمبر کے حساب سے. تو 18 شارٹ کویشچن, ایک شارٹ کویشچن 2 نمبر کا ہے, تو وہ مارکس آپ کے شارٹ کویشچن کے بن گئے 36, اور لانگ کویشچن آپ کے 24, تو یہ بن گئے آپ کے 60 مارکس. اور باقی جو آپ کے 15 مارکس ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ آپ کے آبجیکٹیو پارٹ کے ہوں گے. ایم سی کیو کا آپ کے جو ٹیسٹ آبجیکٹیو دیا جائے گا وہ آپ کے اس کے ہوں گے. تو یہ ٹوٹل 75 مارکس آپ کے اس میں بن جائیں گے. تو پارٹ 1 میں بھی 75 مارکس ہیں آپ کے کمپیوٹر سائنس میں, اور پارٹ 2 میں بھی 75 مارکس ہیں آپ کے کمپیوٹر سائنس میں. پلس اب ایک نئی چیز جو پارٹ 2 میں بھی آپ
اس میں شامل ہو جائے گی اور وہ ہوگا آپ کا پریکٹیکل. پارٹ 2 میں کمپیوٹر کا جو پریکٹیکل ہے جو پارٹ 1 میں نہیں ہوتا پارٹ 2 میں ہوتا ہے, کیونکہ اس میں آپ بیسیکلی جو ہے وہ موسٹلی جو پریکٹیکل پارٹ ہے وہ پڑھتے ہیں لینگویج کی شکل میں. تو پارٹ 2 میں 75 مارکس کے پیپر کے بعد کمپیوٹر کا پریکٹیکل بھی ہوگا اور وہ ہوگا 50 نمبر کا. تو 50 مارکس کا آپ کا پریکٹیکل ہوگا. اب اس 50 مارکس کی ڈویژن بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جو ہمارے پاس یہ 2 پارٹ چل رہے ہیں پروگرامنگ کا اور ڈیٹا بیسز کا, اس میں کس کی ویٹیج زیادہ ہے, پیپر میں بھی اور پریکٹیکل میں بھی. تو پیپر میں پہلا سیکشن ایم ایس ایکسیس کا 6 شارٹ کویسچن آپ نے ایم ایس ایکسیس کے کرنے ہیں, تو 12 نمبر ہو گئے. اس کے بعد ایک آئے گا لانگ کویسچن ایم ایس ایکسیس کا جو آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے, 2 میں سے ایک, 8 نمبر وہ ہو گئے. 12 اور 8 20 ہو گئے. ایم سی کیوز 50% آپ بے شک ایم ایس ایکسیس سے اگر ہم ایڈ بھی کر لیتے ہیں تو یہ بن جائیں گے آپ کے آلموسٹ جو ہیں وہ 25 to 28 مارکس آلموسٹ. تو آپ سمجھ لیں اس کو کہ 25 سے 30 نمبر کا جو پیپر ہے آپ کا وہ ایم ایس ایکسیس میں سے آئے گا, اور پھر 30 سے اور پھر اس کے بعد جو آپ کا پیپر ہوگا ہمارے پاس آلموسٹ 40 to 45 مارکس کا. ٹھیک ہے جی, 40 to 45 مارکس کا جو پیپر ہوگا وہ ہمارا سی لینگویج ہوگا, کیونکہ اس میں 2 شارٹ کویسچن کے سیکشن ہیں, ایک سیکشن 12 نمبر, پھر اگلے سیکشن کے 12 24 اور 16 نمبر کے لانگ کویسچن. تو 40 نمبر تو سی لینگویج کے یہ سٹریٹ ہیں. تو باقی آپ اس میں ایم سی کیوز بھی ڈالیں گے تو وہ 45 بلکہ 45 to 50 تک چلے جائیں گے, 45 to 50 تک. تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ پیپر میں بھی آپ کا جو میجر پارٹ ہے وہ آپ کے سی لینگویج کا ہے, اس لیے کورس میں ہم سب سے پہلے سی لینگویج ہی شروع کریں گے. حالانکہ بک میں سب سے پہلے ایم ایس ایکسیس سے چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے, لیکن ہم سی لینگویج سے سٹارٹ کریں گے کیونکہ ایک تو اس کا میجر ہے, اور آپ کے آگے جو کریئر میں جو سب سے زیادہ فوکسڈ چیز ہونی ہے وہ آپ کا پروگرامنگ ہی ہونی ہے. تو ہم اسی کے اوپر زیادہ انشاءاللہ جو ہے وہ ٹائم بھی لگائیں گے. مڈ سے پہلے تو ہم نے اس کو ختم کرنا ہے, مڈ کے بعد بھی تھوڑا سا ٹائم اس کے اوپر ہم دوبارہ لگائیں گے, ایون کہ مڈ کے بعد ہم نے ایم ایس ایکسیس پڑھنا. تو پیپر کے اندر آپ کو پتہ چل گیا کہ 25 سے 30 نمبر اور 40 سے 45 نمبر ڈیوائیڈ ہو گئے. 25 سے 30 ایم ایس ایکسیس کے اور 40 سے 45 نمبر آپ کے ڈیوائیڈ ہو گئے سی کے. تو یہ میجر آپ کو پیپر کا بھی پتہ چل گیا. دوسرا پریکٹیکل کے اندر آپ 50 نمبر کا پریکٹیکل ہے اور 11 نمبر کا ایک کویسچن ہوگا ایکسل کا اور 11 نمبر کا ایک ورڈ کا کویسچن ہوگا. 2 ہوں گے ایکسل کے, 1 کرنا ہوگا. اس طرح ورڈ کے بھی 2 ہوں گے, 1 کرنا ہوگا. یہ ایم ایس ورڈ ایکسل وہی ہیں جو آپ نے پارٹ 1 میں ہم نے اس کو کچھ چند لیبس بھی کی تھیں. تو پارٹ 2 کے اندر جو ہے وہ ہم پھر جو ایگزام کے قریب جا کے جو ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ تھوڑی سی ایکسل ورڈ کی پریکٹس بھی کریں گے. تو وہ آسان ہوتا ہے. ایکسل ورڈ جو ہے وہ ایک پروسیجر لکھنا ہوتا ہے, آپ کو ٹیبل دیا گیا ہوگا یا کو پیراگراف دیا گیا ہوگا اور نیچے وہ آپ سے کہے گا اس کا پروسیجر آپ جو ہے وہ لکھ دیں. تو وہاں آپ پریکٹیکل جو کمپیوٹر کے اوپر پرفارم کر کے تو وہ سارے سٹیپس آپ نے پیپر پہ لکھنے ہوتے ہیں, وہ آسان ہوتا ہے. دوسرا اس میں جو پورشن ہوگا یہ 11 نمبر سمجھ لیں, 10 سے 11 نمبر ایکسل اور 10 سے 11 نمبر آپ کے ورڈ کے ہو گئے. تو آلموسٹ 20 to 22 مارکس آپ کے ایکسل ورڈ کے ہو گئے. باقی جتنے آپ کے نمبرز ہیں 28 to 30 مارکس وہ نمبر آپ کے سی لینگویج کے ہوں گے. تو پریکٹیکل میں بھی جو آپ کا میجر ہے وہ پھر سی لینگویج ہے, کیونکہ سی لینگویج کے یہاں 2 پروگرامز آئیں گے اور ایک پروگرام آپ نے اس میں سے کرنا, اور پھر اس پروگرام کو لکھنے کا جو پروسیجر ہے اس کے لحاظ سے 10-11 نمبر ہوں گے. پھر وائوا آپ کا اس کے جو ہے وہ 3-4 نمبر, پھر آپ کی کاپی کے 3-4 نمبر, تو وہ ملائیں تو آلموسٹ جو ہے وہ آپ کا 30 کے قریب جو ہیں وہ مارکس آپ کے سی لینگویج کے بن جاتے ہیں. ان چیزوں کو ہم آگے انشاءاللہ دوبارہ سے جب یہ ہمارے پاس کورس کے ہم قریب جائیں گے تو انشاءاللہ دوبارہ سے ان چیزوں کو ایک دفعہ بات کریں گے کہ کیا میجر ہے اور کیا میجر نہیں ہے. تو یہ اس پوائنٹ آف ویو سے ہو گیا ہمارے پاس, پیپر پوائنٹ آف ویو سے ویٹیج بھی ہو گئی ہمارے پاس. تو اس طرح پارٹ 2 کے اندر
جو कंप्यूटर साइंस का हमारा कोर्स है वो सी लैंग्वेज टू MS एक्सेस की तरफ जाएगा, ठीक है जी। और चैप्टर भी मैंने आपको बता दिए, बुक भी मैंने आपको बता दी, नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो अब जो हमारा जो सी लैंग्वेज का पोर्शन है, जो हम इंशाल्लाह कल से रेगुलर उसका पहला लेक्चर जो है वो हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि उसमें मैंने जो कहा आपसे, हमने जो 6 या 7 चैप्टर हमने जो पढ़ने हैं उनकी थोड़ी बेसिक सी डिटेल में आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि एक थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके आपको कि हम इस सी लैंग्वेज के अंदर जो है वो क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा जो पहला रेगुलर लेक्चर जो है वो स्टार्ट होगा सी लैंग्वेज का, वो चैप्टर नंबर 8 से होगा। और वो सवाल जो पहला हमारे पास मौजूद है वो होगा व्हाट इज़ प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, और उनकी जो 2 मेन कैटेगरीज हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वो कौन कौन सी हैं। अगर आपको याद हो तो पार्ट 1 के अंदर भी ये सवाल हम पढ़ चुके हैं, तो इसलिए इस सवाल को हम ज़्यादा डिटेल के अंदर जो है वो बात इसके ऊपर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो चैप्टर नंबर जो 8 है हमारा, जिसका टाइटल है गेटिंग स्टार्टेड विद सी, तो ये इस चैप्टर के अंदर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो हैं वो हमें बताएगा कि प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस के। हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की 2 टाइप्स हैं, एक उसमें हाई लेवल लैंग्वेज है और एक उसमें लो लेवल लैंग्वेज है। क्योंकि सी को हम हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी के अंदर अभी स्टैंड करेंगे, तो इसलिए हम हाई लेवल लैंग्वेज के करैक्टरिस्टिक्स की बात जो है वो खसूसियात की बात हम यहाँ करेंगे। उसके बाद सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, पार्ट 1 में हम इन डेफिनेशन को भी देख चुके हैं। दोबारा से इनको इंशाल्लाह हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8 में। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम पार्ट 1 में देख चुके हैं, आपको याद होगा लैंग्वेज प्रोसेसर का, चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा था। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, वो दोबारा से इस चैप्टर में आया है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वर्डिंग भी बिल्कुल सेम है इसकी, लेकिन इंशाल्लाह इसको दोबारा से हम यहाँ से रीड करेंगे। थोड़ा टाइम इनको हम कम दे लेंगे ताकि दूसरे टॉपिक्स के ऊपर जो है वो हम जल्दी मूव कर सकें, और मेरी कोशिश ये होगी कि जल्दी से जल्दी हम जो है वो अपने हाथ साफ करें प्रोग्रामिंग के ऊपर, यानी कि प्रैक्टिकल के ऊपर हम जल्दी से जाएं। चैप्टर नंबर 8 में इसके अलावा हमारे पास जो है वो सी लैंग्वेज के करैक्टरिस्टिक्स और एडवांटेज आ जाएंगे। पहले भी हाई लेवल लैंग्वेज के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो सी लैंग्वेज के ऑलमोस्ट वही सवाल, वही पॉइंट्स दोबारा यहाँ ऑलमोस्ट रिपीट होंगे। चैप्टर नंबर 8 में ही हम ये भी देखेंगे कि हमने सी लैंग्वेज का प्रोग्राम किस टूल को इस्तेमाल करके, किस एडिटर को इस्तेमाल करके, किस कंपाइलर को इस्तेमाल करके हमने उस प्रोग्राम को लिखना है, और उसको एक दफ़ा हमने उसको रन करके देखना है। प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो तो ज़ाहिर बात है, जब हम अभी बाकी चैप्टर्स पढ़ेंगे तो हमें वो सारी चीज़ें समझ आएंगी, लेकिन एक बेसिक सा प्रोग्राम हम चेक करेंगे लिख के, कोड करके, और उसको चला के उसको रन करके देखेंगे कि वो कैसे रन करना है। फिर जब एक दफ़ा हम प्रोग्राम रन कर लेंगे तो उसके बाद फिर जैसे जैसे हम नई नई कमांड्स, नई नई इंस्ट्रक्शन सीखते जाएंगे सी की, हम उधर फिर उसको आसानी से ट्राई करते जाएंगे, उसकी एक्सरसाइज करते जाएंगे। तो हम प्रोग्राम को कैसे बनाते हैं, उसको कैसे एडिट करते हैं, सेव कैसे हमने करना है, कौन सा टूल इस्तेमाल करना है, कौन सा एडिटर इस्तेमाल करना है, जो है वो सारा चैप्टर नंबर 8 में हम इंशाल्लाह देखेंगे। इसके अलावा इसमें हमारे पास जो है वो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो सी लैंग्वेज से ही रिलेटेड हैं, वो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी वो भी हम देखेंगे कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, ये हेडर फाइल्स क्या होती हैं, ये चीज़ें भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 8 में विजुअलाइज हम इंशाल्लाह कर लेंगे। और इस चैप्टर का आखिरी जो सवाल है वो हमारे पास है एरर की टाइप्स ऑफ एरर। तो सी लैंग्वेज में जब हम कोड करेंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म के एरर्स के साथ हमारा वास्ता पड़ेगा। वो एरर किस किस्म के होते हैं, उनकी क्या टाइप्स हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं उन एरर्स को, और उनकी क्या एग्जांपल्स हैं, ये हमारा इस चैप्टर का ऑलमोस्ट आखिरी सवाल होगा। तो चैप्टर नंबर 8 में कुछ बेसिक चीज़ें
سی لینگویج کی جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کور کر لیں گے. اس کے بعد چیپٹر نمبر 9 میں ہم آئیں گے. چیپٹر نمبر 9 میں جو سی لینگویج کے اندر جو ٹیکنیکلی کچھ جو چیزیں استعمال ہوں گی, جیسے سی لینگویج میں کون سی ڈیٹا ٹائپس کا استعمال ہوگا, سی لینگویج میں کون سے آپریٹرز کا استعمال ہوگا, سی لینگویج کے اندر جو ہیں وہ جب ہم کوڈ کریں گے تو ہمیں جب ہم فلوٹنگ پوائنٹ نمبر کے ساتھ کام کریں گے تو ہمیں کس قسم کے ایررز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, ریلیشنل آپریٹر کون سے استعمال ہوں گے, ایکسپریشنز کیا ہوتے ہیں, ان کو کیسے لکھنا ہے, اور ایکسپریشن ریزالو کیسے ہوں گے سی لینگویج میں. تو یہ کچھ بیسک چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم چیپٹر نمبر 9 میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی, چیپٹر 8 اور چیپٹر 9. چیپٹر 10 جو ہے اس میں باقاعدہ طور پہ ہم سیکھیں گے کہ ایک سی کا پروگرام جب ہم لکھیں تو یوزر سے ان پٹ ہم کیسے لیں. یوزر کچھ کی بورڈ کے ذریعے کچھ ان پٹ کرے, کچھ ویلیوز, اور ان ویلیوز کے اوپر کچھ آپریشن پرفارم کر کے تو اسکرین کے اوپر اس کو آؤٹ پٹ دکھا سکیں. فار ایگزامپل 2 نمبرز کو سم کر کے تم دکھا سکیں کہ بھائی یہ جو تم نے 2 نمبر انٹر کیے تھے ان کو اگر سم کیا جائے تو اس کا رزلٹ یہ آئے گا. بیسک سی ایگزامپل کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو ان پٹ کیسے کرنی ہے سی لینگویج کے اندر, اور کون سی کمانڈ استعمال ہوگی, اور آؤٹ پٹ کیسے کرنی ہے اور اس کے لیے کون سے فنکشن یا کون سی کمانڈ یا کون سی انسٹرکشن استعمال ہوگی, تو وہ ہم چیپٹر نمبر 10 میں جو ہے وہ انشاءاللہ دیکھیں گے. ان پٹ اور آؤٹ پٹ سے ریلیٹڈ ہے ہمارا چیپٹر نمبر 10. تو جنرلی کہہ لیں کہ یہیں سے ہمارا چیپٹر نمبر 10 سے ہمارا کام سٹارٹ ہوگا ایکچوئل پروگرامنگ کا, جس میں ہم بیسک سے کچھ پروگرام بنا کے جو ہے وہ چیک کریں گے کہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ کیسے کی جائے. اس کے بعد آ جائے گا چیپٹر نمبر 11. چیپٹر نمبر 11 وہ چیپٹر ہے جو ہمارے ان آن لائن کلاسز کا لاسٹ چیپٹر ہوگا. ٹھیک ہے جی, یعنی ان آن لائن کلاسز میں جو 12 سپتمبر تک جو ہیں وہ نارملی جو بھی نوٹس ہے ہمارے پاس, اس سے زیادہ بھی سے زیادہ بھی ٹائم ہو سکتا ہے, کم بھی ہو سکتا ہے, بہرحال فی الوقت آلموسٹ یہ ہمیں بتایا گیا. تو 12 سپتمبر تک جو آن لائن ہمارا کورس ہوگا اس میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ چیپٹر نمبر 11 تک ہم اس کو ختم کر دیں, اور پھر آگے جو چیپٹرز ہیں وہ پھر جب آگے ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ کلاسز جو ہیں وہ آن لائن ہونی ہیں, اسٹل آگے ہونی ہیں, یا ابھی کالج میں جانا پڑے گا, تو وہ پھر اس وقت ڈیسائیڈ ہم کریں گے کہ 12واں چیپٹر ہم کالج میں جا کے سٹارٹ کریں گے یا وہ بھی ہم آن لائن پڑھیں گے. تو 8واں 9واں 10واں 11واں چیپٹر انشاءاللہ ہم آن لائن ان کو کچھ کوشش کریں کہ ان کو ہم ختم کریں. 30% کورس ہم نے ختم کرنا ہے. ویسے 11واں چیپٹر تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا, لیکن میں نے اس کو بھی بیچ میں رکھا ہوا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کورس جو ہے وہ پڑھ سکیں. اور اس کے بعد اگر ہمارے پاس بعد میں ٹائم زیادہ ہوگا تو اگر کچھ پرابلم ہوا تو ہم اس کو انشاءاللہ ریوائز کر لیں گے ان چیپٹرز کو دوبارہ سے. تو ریویژن تو ایک دفعہ لازمی انشاءاللہ ہماری ہوگی. تو یہ چیپٹر نمبر 11 کے اندر ہم پڑھیں گے کنڈیشنل سٹیٹمنٹس پڑھیں گے ہم چیپٹر نمبر 11 کے اندر, کہ اگر آپ نے اپنے سی لینگویج کے کوڈ کے اندر کچھ کوڈ کو رن کرنا ہے اور کچھ کوڈ کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ رن نہ ہو آن بہاف آف سم کنڈیشن, کسی کنڈیشن کی بیس کے اوپر, کہ اگر یہ معاملہ ہو, یہ ویلیو اس ویلیو سے بڑی ہو تو یہ کوڈ ایگزیکیوٹ ہو, ادروائز یہ والی انسٹرکشن یا یہ کوڈ ایگزیکیوٹ نہ ہو. اس قسم کی انسٹرکشنز کیسے پٹ کرنی ہے ہم نے سی لینگویج میں, وہ چیپٹر نمبر 11 میں دیکھیں گے. ان کو ہم کہتے ہیں کنڈیشنل سٹیٹمنٹس. تو یہ سٹیٹمنٹ ہم چیپٹر نمبر 11 میں دیکھیں گے. چیپٹر نمبر 12 میں ہم دیکھیں گے لوپس کے بارے میں, کہ پروگرامنگ لینگویجز کے اندر یا سی لینگویج کے اندر ہم لوپ کا استعمال کیسے کرتے ہیں. لوپ بھی جو ہے وہ پروگرامنگ کنسٹرکٹس ہیں. اگر آپ ایک انسٹرکشن کو یا ایک سے زیادہ انسٹرکشن کو بار بار ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں کنڈیشنلی ایک خاص ٹائم تک, تو وہ آپ کیسے کریں گے. اس قسم کا جتنے بھی ہمارے پروگرامنگ کنسٹرکٹس ہیں جن سے ہم سیٹ آف انسٹرکشن کو یا سنگل انسٹرکشن کو بار بار ایگزیکیوٹ کر سکیں, وہ چیپٹر نمبر 12 میں پڑھیں گے. لوپ کا چیپٹر نمبر 12, یا اس کو آپ آئٹریشن سٹیٹمنٹ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. آپ اس کو چیپٹر نمبر 13 جو ہے سی لینگویج کا, اس میں ہم فنکشنز پڑھیں گے. جب ہم چیپٹر 1 پڑھ رہے ہوں گے تو اس میں ہم بات کریں گے اسٹرکچر پروگرامنگ اور انسٹرکچرڈ پروگرامنگ کی. تو ان دونوں میں کیا فرق ہے, وہیں سے آپ واضح ہو جائے گا کہ یہ فنکشنز کیا ہیں. تو فنکشنز کے بارے میں جب انشاءاللہ چیپٹر کو پڑھائیں گے تو میں اس وقت ہی اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا. ابھی تو ظاہری بات ہے یہ قبل از وقت ہو جائے گا. یہ اتنا دیکھ لیجئے کہ
آپ اپنے کوڈ کو چھوٹے چھوٹے بلاکس میں ڈیوائڈ کر دیں گے, چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں. آپ نے کوڈ سی لینگویج کا لکھا, انسٹرکشنز لکھی 100 انسٹرکشنز 1 2 3 4 5 to 100. اب آپ ان 100 انسٹرکشنز کو چاہتے ہیں کہ میں چھوٹے چھوٹے بلاکس میں, چھوٹے ماڈیولز میں, چھوٹی چھوٹی لائبریریز میں, چھوٹے چھوٹے فنکشنز میں, چھوٹے چھوٹے پروسیجرز میں, چھوٹے چھوٹے میتھڈز میں ڈیوائڈ کر دوں. یہ اپروچ اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم پھر چیپٹر نمبر 13 کو, جو فنکشن کا چیپٹر ہے, اس کو پھر انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے. اسٹرکچرڈ پروگرامنگ ہم فنکشن کے ذریعے کرتے ہیں. تو وہ اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کیا ہوتی ہے یا انسٹرکچرڈ کیا ہوتی ہے, وہ ڈیفینیشن جب آئے گی انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. اور ہمارے پاس جو چیپٹر نمبر 14 ہے وہ فائلز کے بارے میں, کہ کمپیوٹر میں فائلز جو ہیں وہ کیسے کریٹ کرنی ہے اور پروگرامنگ کے ذریعے. ایک تو ویسے نا جیسے نوٹ پیڈ اوپن کرتے ہیں, سٹارٹ بٹن کو کلک کر کے نوٹ پیڈ اوپن کیا, اس میں آپ نے لکھا اور سیو کر دیا, تو نوٹ پیڈ اوپن ہوگا اور پھر آپ اس میں لکھیں گے اور پھر فائل مینیو میں جا کے سیو کا بٹن پریس کریں گے, تو تب جا کے آپ کی جو ہے وہ فائل سیو ہوگی. ایک ہے ہم پروگرامنگ کے تھرو یہ سارا کام کریں اور یہ ویژولائز بھی کچھ نہ ہو, یعنی مجھے نوٹ پیڈ بھی اوپن نہ کرنا پڑے اور اس کو اوپن کر کے لکھنا پڑے, اور نہ ہی مجھے نوٹ پیڈ کی مینیوز کو یوز کر کے سیو کرنا پڑے. تو یہ سارے کام, فائل کو اوپن کرنا بیہائنڈ دی سین, اور فائل میں لکھنا بیہائنڈ دی سین, اور اس فائل کو سیو کرنا بیہائنڈ دی سین تھرو پروگرامنگ, یہ کام چیپٹر نمبر 14 میں ہے. تو فائل ہینڈلنگ کا وہ چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 14, تو اس میں لیکن اس کو ہم پارشلی تھوڑا اسٹڈی کریں گے. جو اگر ٹائم ہوا انشاءاللہ تو اس کو پھر ہم اس کی پریکٹس جو اسٹوڈنٹ کرنا چاہیں میں انشاءاللہ ان کو کروا دوں گا. تو یہ ہمارے پاس 8واں 9واں 10واں 11واں 12واں 13واں 6 چیپٹر اور ایک چیپٹر نمبر 14 14واں چیپٹر جس کو ہم پارشلی اسٹڈی کریں گے. تو آلموسٹ کہہ لیں, ملا لیں ہم اس کو 7 چیپٹر ہم نے سی لینگویج کے پڑھنے ہیں. 4 ہم نے ان آن لائن کلاسز میں, اور باقی انشاءاللہ ہم بعد میں ریگولر کلاسز جب کالج میں اسٹارٹ ہوں گی انشاءاللہ تو وہ ہم پڑھیں گے وہاں. تو یہ میں نے آپ کو چھوٹا سا انٹروڈکشن بھی دے دیا کہ سی لینگویج کے اندر ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں. اب میں لیکچر جو ہے وہ آن لائن وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ایک تو آپ کو یہ چیز میں نے بتا چکا ہوں کہ یہ آپ کا پرائمری سورس ہے, میرے ساتھ آپ کا لیکچر لازمی ہے. سیکنڈری سورس کے طور کے اوپر آپ جو ہے وہ جو لرننگ پورٹل ہے, ای لرننگ پورٹل, اس کے اوپر ریسورسز پڑھے ہیں, لیکچرز بھی پڑھے ہیں, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. میں اپنے لیکچر کو جو ہے وہ ریکارڈ کر کے مائکروسافٹ اسٹریم کے اوپر بھی اپلوڈ کر دوں گا, پاسبلی میں اس کو یوٹیوب کے اوپر بھی اپلوڈ کر دوں. کلاس جیسی میری آپ کے ساتھ سٹارٹ ہوا کرے گی انشاءاللہ تو میں وہ لیکچر کا لنک آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کروں گا. میں اپنے پاس بھی وہ لیکچر سٹارٹ کر لیا کروں گا, پلے کروں گا, اور آپ بھی وہ پلے کر لیجئے گا. تو یہ 20 سے 25 منٹ کا لیکچر جو ہے وہ ہوگا. اس میں آپ نے لیکچر سنتے جانا ہے اور اپنے سوال آپ نے نیچے چیٹ باکس کے اندر ٹائپ کرتے جانا ہے. آپ سب نے اپنے مائک آف رکھنے ہیں جب تک کہا نہ جائے. پرمیشن لے کے تو آپ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں, اور اگر آپ نے کوئی سوال جو جس سے سب کو فائدہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ادروائز آپ نے اپنا سوال جیسے جیسے میری ویڈیو وہ لیکچر دیکھتے جانا ہے, آپ نے اپنا سوال چیٹ باکس میں لکھتے جانا ہے. جس دن مجھے لگا کہ یہ چیپٹر یہ جو ٹاپک ہے مجھے آپ کو خود جو ہے 1 to 1 ابھی جیسے آن لائن کلاس میں بتانا پڑے گا, تو اس دن پھر میں لیکچر کا لنک آپ سے شیئر نہیں کروں گا, پھر میں خود اس وقت جو ہے وہ لائیو آپ کے ساتھ ڈسکشن کروں گا. کوئی ایسے جو ہیں وہ ڈسکشن ہے, ظاہری بات ہے وہ اس کا ڈسکشن میں سوال ہوں گے, وہ سوال پہلے سے تو طے نہیں ہوں گے, تو وہ پھر آپ اس ڈسکشن میں پوچھ سکتے ہیں. وہ بھی ایک دن یا 2 دن ہم رکھا کریں گے انشاءاللہ. تو وہ آپ نے لیکچر پلے کر لینا اپنے پاس, اور وہ لیکچر آپ نے سننا ہے, اور ساتھ ساتھ سوال آپ نے چیٹ باکس میں سینڈ کرتے جانا ہے. میں ان سوالوں کو ترتیب دے لوں گا, جیسے وہ لیکچر میرے پاس ختم ہوگا تو آپ نے بھی اس کو سٹاپ کر دینا. آپ نے اس کے بعد جو ہے وہ میں جو سوال آپ نے بھیجے ہوں گے میں ان کو ترتیب دے کے جو ریلیونٹ ہوں گے, جو زیادہ آپٹیمائز ہوں گے, میں ان کو انشاءاللہ آنسر کروں گا. جو رہ جائیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر میں ان کو پہلے آنسر کروں گا. تو فی الوقت تو ہماری روٹین کچھ ایسے چلے گی. ریکارڈڈ لیکچر بھی ہوں گے, میں آپ سے لائیو ڈسکشن بھی کروں گا, ٹھیک ہے جی. تو باقی جیسے جیسے چیزیں ہم بہتر سمجھیں گے اس کو اس حساب سے ہم چینج کرتے جائیں گے. آپ اپنی سجیشن دے سکتے ہیں, اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں کہ سر یہ اس طرح سمجھ نہیں آ رہی, سر اس طرح آواز ٹھیک نہیں آتی ہے, اس طرح یہ پرابلم ہوتا ہے, سر آپ نوٹس اس طرح شیئر کر دیا کریں. وہ سجیشنز آپ مجھے چیٹ باکس کے اندر جو ہے وہ سینڈ کرتے جائیں گے تاکہ میں اس کو بہتر سے بہتر کرتا جاؤں, ٹھیک ہے. تو آپ کا اور یہ ہمارا جو ہے وہ جنرلی پارٹ 2 کا فرسٹ ایکسپیرینس ہوگا آن لائن کا ریگولر کلاسز کے اندر.
تو یہ چیزیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم سارٹ آؤٹ کرتے جائیں گے. آج ہمارا پہلا لیکچر تھا، اتنا ہی ہوگا. نیکسٹ انشاءاللہ جو کل کا لیکچر ہوگا اس میں ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا، دوبارہ اس لیکچر کو سنیے گا، اس میں جو پوائنٹس ہیں وہ دوبارہ ان پوائنٹس کو سنیے گا. اور کل انشاءاللہ جو لیکچر ہوگا آپ کے ساتھ میرا، وہ انہی ساری باتوں کے سمجھے بات جو ہے وہ تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں. پروگرامنگ کے لیکچر میں اگر آپ نے بیچ میں سے کوئی لیکچر مس کر دیا تو آپ اس کے آنورڈ جتنے بھی پروگرامنگ کے لیکچر ہوں گے وہ آپ کو کوئی نہیں سمجھا سکتا جب تک کہ آپ دوبارہ سے شروع سے وہ ساری چیزیں سمجھ نہ لیں. اس لیے کمپیوٹر سائنس میں اسپیشلی پروگرامنگ میں آپ نے اس کا لیکچر مس نہیں کرنا. اگر وہ مس ہو گیا تو پھر آپ کو بہت پیچھے رہ جائیں گے. فار ایگزامپل اگر آپ یہ نہیں جان پائے کہ ان پٹ کیسے کرتے ہیں پروگرام میں، اور ہم اب اس سے آگے والا چیپٹر پڑھیں لوپس کا، جہاں لوپس کی بات ہو رہی ہے اور ان پٹ اور آؤٹ پٹ جو ہے وہ نارملی ہو رہی ہے، تو وہاں آپ اگر ان پٹ آؤٹ پٹ کے چکر میں پڑھیں گے تو پھر آپ لوپس کے بارے میں کیسے سیکھیں گے؟ تو آپ نے اس میں لیکچر جو ہے وہ کسی صورت بھی مس نہیں کرنا. آپ نے کچھ ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو آلریڈی کچھ پروگرامنگ لینگویج میں کام کر چکے ہیں، سپر سیکشن کے اندر بھی ہوں گے اسٹوڈنٹس، تو وہ بھی کولیبوریٹ کریں باقی اسٹوڈنٹ کے ساتھ، کیونکہ یہ سب کے لیے کلاس ہوگی. تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کوئی ایسا سوال لے آئیں جو کہ وہ بالکل ایریلیونٹ ہو. تو وہی ریلیونٹ سوال کے لیے ہم کبھی ڈسکشن ویسے رکھیں گے انشاءاللہ، وہ اس وقت ہم کریں گے. ادروائز بالکل ریلیونٹ کویشچن آپ کا ٹاپک کے لحاظ ہونا چاہیے. ٹاپک اگر آپ کو بورنگ لگتا ہے، آپ نے پہلے سے پڑھا ہوا ہے، میٹرک میں پڑھا ہوا ہے، یا آپ نے میٹرک میں پہلے سے پروگرامنگ لینگویج سیکھی، جیسے GW بیسک کچھ اسٹوڈنٹ آلریڈی میٹرک میں کر کے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ اور ایک ایج ہوگا، پلس پوائنٹ ہوگا. ایک تو ان کے کانسیپٹ ریوائز ہوں گے، اور دوسرا وہ بہتر طریقے سے بہتر سوال جو ہیں وہ کر سکیں گے. تو ان چیزوں کا خیال رکھیے. چیپٹر نمبر 8 سے کل انشاءاللہ ہمارا جو پہلا سوال ہوگا، پروگرام کیا ہے، پروگرامنگ لینگویج کی ٹائپس کیا ہیں یا کیٹیگریز کیا ہیں، اس کے اوپر میں انشاءاللہ ڈسکشن کروں گا. بالکل ایسی جیسے یہ لیکچر ہے، آپ وہ لیکچر بھی ویسے پلے کیجئے گا، میں بھی پلے کروں گا، اور ہم دونوں سنیں گے، اور پھر آپ کے سوال آئیں گے، میں انشاءاللہ ان کے جواب دوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے جی، اور گھر میں رہیں، اپنا بہت خیال رکھیں. بہت شکریہ جی. السلام علیکم.